السلام علیکم. طیبہ زیا نیو یارک سے. آئی کینٹ بریتھ، میں سانس نہیں لے سکتا. یہ نعرہ ہے، سلوگن ہے سیاہ فام کی حمایت میں. وہ سیاہ فام جو پولیس کے ہاتھوں قتل ہو گیا. 1914 میں ایک سیاہ فام اسی طرح پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا. کوئی اس کا معمولی سا کوئی جرم تھا، تو اس وقت بہت احتجاج ہوا تھا امریکہ میں، اور امریکہ کی سڑکوں پہ مظاہرے ہوئے اور یہی کہا گیا کہ آئی کینٹ بریتھ، کیونکہ مرنے والا جو تھا اس کے جب گردن کے اوپر اتنا بھاری بوٹ پولیس اہلکار نے رکھ دیا تو وہ یہی چیختا رہا کہ مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے چھوڑ دو. لیکن اس اہلکار نے نہیں سنا اور اس سیاہ فام کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس سے یہ نعرہ نے جنم لیا کہ آئی کینٹ بریتھ، میں سانس نہیں لے سکتا. اس کے بعد اس پہ قتل کا مقدمہ چلا اس اہلکار پہ، اور وہ گرفتار ہوا. اور بہرحال ابھی آج پھر چند روز پہلے 2020 کا سال ہے یہ، تو یہاں پہ ایک ریاست میں اسی طرح ایک سیاہ فام، اس کا بھی کوئی جرم، اس نے بھی کوئی قتل تو نہیں کیا تھا، اتنا بڑا جرم نہیں تھا، کہیں سیکیورٹی گارڈ تھا وہ سیاہ فام. تو پولیس اہلکار نے اس کو پکڑا اور اس نے جب بھاگنے کی مزاحمت کی تو اس نے پھر وہ جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بازو پیچھے باندھ کے الٹا پیٹ کے بل لٹا دیا اور پھر اس کی گردن کے اوپر اپنا اتنا بھاری بوٹ رکھ دیا، اور وہ کہتا رہا کہ میں سانس نہیں لے سکتا، اور وہ بھی مر گیا. اور اس پولیس اہلکار پہ جو ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے امریکہ میں، اس کے خلاف بھی قتل کا مقدمہ اور وہ سب ہوا. لیکن یہ جو ایک تحریک ہے یہ پھر اٹھ گئی ہے، نسل پرستی والی اور نسل کشی والی، اور یہ جو متعصب تحریک تعصب کے خلاف پھر اٹھ گئی ہے. اور پورے ملک میں ہنگامے ہو رہے ہیں. پہلے کرونا وائرس کووڈ-19 جو تھا اس نے ایک کہرام مچایا ہوا امریکہ میں. سب سے گڑھ جو اس کا رہا وہ نیو یارک، جہاں سے میں بول رہی ہوں، اور لاکھ سے زیادہ یہاں ڈیتھ ہو چکی ہیں، اور نیو یارک میں ہی ہزاروں ڈیتھ ہو چکی ہیں، جس میں مسلمان ہزاروں ہیں اور جس میں پاکستانی 600 کے قریب تو صرف نیو یارک شہر میں ان کی ڈیتھ. تو یہ اتنا بڑا ایک بحران تھا کرونا وائرس کا امریکہ میں. لیکن ان لوگوں نے اس 1.5 مہینے کے اندر جتنے ہائی لیول کا یہ بحران تھا، اسی طریقے سے ان لوگوں نے بہت چستی اور اچھی پالیسیز کی وجہ سے اس پہ قابو پایا. اور اب نیو یارک میں کرونا کے کیسز بہت اکا دکا رہ گئے. لیکن پھر اچانک یہ تعصب کا ایک کوہرام اور بحران شروع ہو گیا ہے، جس سے یہ جو مظاہرے اور احتجاج ہو رہے ہیں، بے شک کہ لوگوں نے پہنے بھی ہوتے ہیں ماسک، لیکن دوبارہ سے کرونا پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. مگر احتجاج پوری کوشش، تو اس پہ بھی امریکہ قابو پا لے گا. تعصب آج کی بات نہیں ہے. اس میں بہرحال یہ ہے کہ جن کو کافروں کی قبر میں کیڑے ڈالنے کا بہت شوق ہے، وہ شاید نہیں جانتے کہ دوزخ میں منافقین کا درجہ سب سے نیچے ہے اور پھر اس کے اوپر کافر ہے. اور جو لوگ کلمہ حق ادا نہیں کر سکتے، جو لوگ برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے برا نہیں کہہ سکتے، لکھ کے برا نہیں کہہ سکتے، اور دل میں بھی برا نہیں سوچ سکتے، وہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں. تو ان کو بھلے آپ مسلمان کہہ لیں، اور منافقین ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے. ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کافران یا قبراں چ کیڑے پی جان، کافر مارے. اس طرح کافر نہیں مار دے ہوں. اچھا، کافر مار دے ہی ہوں نے. بات آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد یہ تعصب کی لہر کتنی شدت اختیار کر گئی تھی، اور اس میں مسلمان کتنے زیادہ لپیٹ میں آئے تھے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیاہ فام کی تحریک ہے، تو یہ سیاہ فام کی تحریک نہیں ہے، یہ ہے مینورٹیز کی تحریک. یہ ہے کہ جس کو صدر ٹرمپ جیسے ہمیشہ سے جو بھی امریکہ میں خاص طور پہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریپبلکن جو ہیں یہ زیادہ متعصب رہے ہیں. تو انہوں نے جب بھی اقلیتوں پہ ظلم کیا ہے تو اس میں مسلمان بھی آتے ہیں امریکہ کے. تو امریکہ کے مسلمانوں نے بڑے مظالم برداشت کیے ہیں. تو جو لوگ امریکہ کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک تو بزدل ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں اور منافق ہوتے ہیں، جیدار نڈار اور بے باک لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو سرحدوں میں سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں. وہ تو اپنا ملک بچاتے ہیں، وہ کوئی اپنی ملک کی سرحدیں تھوڑی دیتے ہیں امریکہ کو. وہ امریکہ کے غلام تھوڑی بنتے ہیں، وہ امریکہ کے یار تھوڑی بنتے ہیں، وہ امریکہ کا قرضہ تھوڑی کھاتے ہیں.
وہ تو بڑے غیور ہوتے ہیں، وہ اب آپ خود ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنے آپ کے پاس غیور ہیں، اور کہ نہیں بس تسی خالی بددعاواں ہی دیو کہ امریکہ دی قبر چ کیڑے پے، اس سے آپ کی ضمیر بیچارہ جو مریض کرونا ماریا ہے نا اس کو تسلی ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ بڑے سے بڑے بحران پہ قابو پا لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی عوام بہت مضبوط ہے۔ دیکھیں اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ نکل آئی، ہمیشہ نکلتی ہے، اور ایسی ایسی تحریکیں چلتی ہیں کہ سیاہ فام کو لیڈر بنا لیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی تو اوباما گیا، سیاہ فام تھا نا، کس نے بنایا تھا؟ امریکہ کی عوام نے بنایا تھا۔ تو امریکہ کی جو عوام ہے اور امریکہ کی جو گورنمنٹ وائٹ پالیسی ہے، دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ایسے ہی جیسے پاکستان میں سو کالڈ جو جرنیل اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے امریت بھی لائے اور جو فوج کا نام بدنام کرتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو ہماری فوج ہے سرحدوں پہ لڑتی اور شہید ہوتی ہے وہ پاک فوج ہے، اس کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے عوام جو ہیں وہ بہت انسانیت پرور لوگ ہیں، اور وہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو تو اس میں گورے بھی نکلتے ہیں، اگر سیاہ فام کے ساتھ ظلم ہو تو اس میں بھی گورے نکلتے ہیں، اور اس میں یہودی بھی نکلتے ہیں، عیسائی بھی نکلتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا طبقہ ہے جو انسانیت کو سب سے بڑا مذہب مانتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سب خدا کے بندے ہیں، تو ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور بڑی بڑی تحریکیں اٹھیں اور امریکہ نے اس پہ قابو پا لیا۔ یہ تحریک بھی جو اس وقت ہے سیاہ فام کی آڑ میں یا جو بھی اس میں بھی یوتھ لفظ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بڑا مشہور ہو گیا، اینی ہاؤ اس میں بھی اپوزیشن کی یوتھ بڑی ایکٹیو ہے۔ تو جو بائیڈن ہے جو اگلے الیکشن میں اس کا مد مقابل ہے ٹرمپ کا، تو اس کی جو ڈیموکریٹک پارٹی، تو اس میں سیاسی عنصر کو آپ بھولیں نا، اس میں سیاسی مخالفین جو ہیں انہوں نے بھی بڑی ہوا دی ہوئی ہے آج کل اس تحریک کو، اور پھر وہ ویسے ہی ہمارا بزدل ہے صدر ٹرمپ، وہ تو مورچے کے اندر گھسا ہوا ہے کہ بھئی میرے پہ کہیں حملہ نہ کر دے، اور اندر سے مورچے کے اندر گھس کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کو پکڑیں اور ان کو ماریں اور ان کو ظلم کریں، بجائے اس کے کہ مذمت کرتا اس واقعے کی، بجائے اس کے کہ وہ اقلیت کو ٹھنڈا کرتا، ان کے زخموں پہ مرہم رکھتا، وہ نمک چھڑک رہا ہے۔ اب آگے آ جانے ہیں الیکشن، تو الیکشن میں یہ جو تعصب کی ایک نئی لہر اٹھی ہے، یہ یا تو اس کے حق میں چلی جائے گی یا خلاف صدر ٹرمپ کے نومبر کے الیکشن میں۔ حق میں اس طرح چلی جائے گی کہ گورے سارے اس کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور سب سے زیادہ اسلحہ گوروں کے پاس ہے کیونکہ گورے پاورفل ہے، ڈومینیٹنگ ہے، تو اسلحہ لے کے سارے باہر آ جائیں گے اور الیکشن کے رزلٹس نہیں مانیں گے۔ بش نے بھی ایسے ہی کیا تھا، دھاندلی سے آیا تھا، اور اس وقت آل گور کو اس نے زبردستی ہرایا، حالانکہ آل گور جیت گیا تھا۔ اسی طرح ٹرمپ بھی اسی ریپبلکن پارٹی کا، اگر یہ ہارا تو اس کے بھی سارے جتنے اوباش ہیں وائٹ انتہا پسند، وہ اسلحہ لے کے باہر آ جائیں گے، کیونکہ ایک عجیب صورتحال کا امکان ہے۔ تو بہرحال موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ رات کو کرفیو بھی لگ رہا ہے، نیو یارک میں بہت زیادہ اقلیت ہے، میں نیو یارک میں رہتی ہوں، نیو یارک میں بہت زیادہ سیاہ فام ہے، یہاں پہ جناب ڈکیتیاں ہو رہی تھیں، کیونکہ یہ آپ دیکھیں مسلمان ملکوں میں بھی دیکھ لیں یا ان ملکوں میں بھی دیکھ لیں، جب بھی کوئی بحران آتا ہے، جب بھی کوئی ایسا حادثہ سانحہ ہوتا ہے تو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے تو جب طیارہ گرتا ہے اور اوپر سے جب باڈیز کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، ہم نے تو وہ خبریں بھی پاکستان میں پڑھی ہیں کہ عورتوں کی کلائیوں سے چوڑیاں اتار لی گئیں جو شہید ہو گئے تھے طیارے میں۔ تو انسان پہ رہیں، اس میں کسی ملک کو نہ لائیں، مذہب کو نہ لائیں۔ انسان جب گرتا ہے تو قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ حیوانیت سے بھی زیادہ گر جاتا ہے، اور جب انسان اٹھتا ہے تو وہ مسیحا بن جاتا ہے، اس کا بھلے کسی مذہب اور کسی ملک سے تعلق ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی جس طرح 9/11 کے بعد بھی اس بحران پہ قابو پا لیا گیا تعصب میں، اسی طرح جس طرح ابھی کرونا وائرس پہ بہت جلدی قابو پایا گیا، انشاءاللہ اس بحران پہ بھی قابو پایا جائے گا، اور حاسدین مخالفین کو اتنی کوئی خوشی زیادہ نہیں ہوگی۔ باقی ہمیں یہ رہ گیا کہ جی سپر پاور گر جائے گا، تو سپر پاور تو انڈیا بھی، چین بھی، سب سپر پاور بننے کے مقابلے میں ہے۔ سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بڑی بڑی قرآن پاک میں طاقتور قومیں آئیں اور نیست و نابود ہو گئیں، تو آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، تیرا میرا کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ رشوت لینا والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی، کرپشن کرنے والا، کرانے والا دونوں جہنمی، اقتدار میں بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا اور مظلوموں کی آہ نہ سننے والا وہ بھی جہنمی،
اور اوورسیز پاکستانی تڑپ تڑپ کے مر جائیں بھلے، اور ان کو جہازوں میں ایمرجنسی لاد کے نہ لانے والا وہ کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اسی طرح صدر ٹرمپ پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ ان قریب نومبر میں اس کے نتائج بھی آ جائیں گے۔